آئیں ذرا آج قائد اعظم کے بارے میں بات کریں۔ آج ہم لوگ اس مرد مجاہد کے بارے میں بہت کم گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ اس کو صرف 14 اگست یا 23 مارچ کو یاد کرتے ہیں، وہ بھی ظاہری طور پر۔ ہمیں کہا جاتا ہے یہ قائد اعظم کون تھا، اسے کیا مصیبت تھی یہ ملک بنانے کی۔ آئیں آپ کو بتائیں یہ قائد کون تھا۔ بہت ظلم کیا ہے 68 سال ہم نے اس بابائے قوم کے ساتھ، اس اللہ اور اس کے رسول کے سپاہی کے ساتھ، اس مرد مجاہد کے ساتھ۔ الزام لگاتے آئے ہیں، ہم جھوٹ بولتے آئے ہیں، ہم نے تاریخ کو اس طرح مست کیا ہے کہ جس شخص نے اس ملک کی تعمیر کی، ہم نے اس کا نام، اس کا وجود کتابوں اور تاریخ سے مٹا دیا۔ ہم اس طرح اس پہ جھوٹ لگاتے ہیں، اس طرح کے اس پہ الزام لگائے جیسے کہ وہ پاکستان میں کچھ سیکولر ریاست چاہتا تھا، ان کا اللہ اور اس کے رسول سے کوئی تعلق تھا، مگر نہیں۔ We have forgotten his spiritual dimensions۔ پیر جماعت علی شاہ قائد اعظم کے ایک بہت بڑے مخالف ہوا کرتے تھے، مگر ایک دن صبح کو اٹھ کر قائد اعظم کو تحفے میں ایک جانماز، ایک قرآن پاک اور ایک تسبیح بھیجتے ہیں۔ قائد اعظم جب وہ تحفے کو دیکھتے ہیں تو رپلائی میں ایک خط بھیجتے ہیں پیر جماعت علی شاہ کو۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے یہ تسبیح اس لیے بھیجی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی تسبیح کروں، اللہ کے رسول پہ درود و سلام بھیجو۔ جو اللہ کے رسول پہ درود و سلام نہیں بھیجتا اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ آپ نے مجھے جانباز اس لیے بھیجا کہ میں اللہ کی اطاعت کروں، اللہ کے نیچے جھکوں۔ جو شخص اللہ کی اطاعت نہ کرتا اس کی قوم اس کی اطاعت نہ کرتی۔ آپ نے مجھے قرآن پاک اس لیے بھیجا کہ میں رب کے حکم کو جانوں، کہ ایک حکمران تو زیادہ ضروری ہے کہ وہ رب کے حکم کو جانے۔ پیر جماعت علی شاہ جب اس خط کو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں واللہ کی قائد اعظم اللہ کا ولی ہے۔ پیر جماعت علی شاہ کے مرید، اس وقت کے ان کے مرید کہتے ہیں یہ تو گورا انگریز نظر آتا ہے، یہ تو اردو بھی نہیں جانتا، مگر پیر جماعت علی شاہ کہتے ہیں تم ان کے رازوں کو نہیں جانتے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی کام کر رہے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی ڈیوٹی پہ، یہ ہمارا کام کر رہے ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی جو قائد اعظم کا جنہوں نے نماز جنازہ پڑھایا، وہ بھی کانگریسی مولویوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں پڑھا، آپ تو ان کے بڑے مخالف ہوا کرتے تھے، آپ تو ان سے سخت نفرت کیا کرتے تھے، آپ تو انہیں مسلمان بھی نہیں سمجھتے تھے، آپ نے ان کا جنازہ کیوں پڑھا؟ علامہ شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں آپ نے جو باتیں کہی وہ بالکل درست ہے، میں قائد اعظم کو مسلمان تک نہیں سمجھتا تھا، میں ان کا بہت بڑا مخالف تھا، مگر جس رات کو قائد اعظم کا انتقال ہوا اس رات کو میں خواب میں دیکھتا ہوں قائد اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قائد اعظم کے کندھے پہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائد اعظم کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ میرا مجاہد ہے، اس کی مخالفت مت کرنا۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے اس قائد اعظم نے پاکستان کیوں بنایا؟ قائد اعظم کی ایک آئیڈیالوجی تھی۔ قائد اعظم کے دوستوں نے ان سے پوچھا کہ تو اچھی خاصی نوکری کر رہا تھا، اچھا خاصا کما رہا تھا انگلینڈ میں، تو واپس کیوں آیا ادھر؟ تجھے کیا مصیبت پڑی ہے ملک بنانے کی؟ کیا ہوا تجھے؟ قائد اعظم اس بات کی قسم کھاتے ہیں کہ وہ ہوش میں تھے۔ ایک دن وہ نوکری کر کے واپس آئے تھے گھر، تو وہ ہوش میں تھے، قسم کھاتے اس بات کی کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہندوستان پہنچو، وہاں تم سے کوئی کام لینا ہے۔ آج قائد اعظم تو اپنی ڈیوٹی کر کے چلے گئے، انہوں نے اس پاکستان کو اس لیے بنایا کہ یہاں خلافت راشدہ کا نظام چلے، آج پاکستان کا عدالت کا نظام، پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ہی ہو۔ یہ سارے کافرانہ انگلینڈ کے زمانے کے انگریزوں نے جو بنائے ہوئے یہ سارا وہی نظام چل رہا ہے۔ یہاں سود اور ربا کی جو فائل 30 سال پہلے درج ہوئی تھی وہ آج بھی بیچ میں ہینگ ہو رہی ہے، نہ اس کا کوئی
مقدمہ سنائے گا۔ آج یہ ساری ڈیوٹی آپ پہ چھوڑ دی گئی ہے کہ آپ اس پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام واپس لے کر آئیں، اور انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔